جی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ لوگوں نے آرمی چیف کے نام پیغام دیا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، مذاکرات کی بات کی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح موقف اپنایا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے کہ جو 7 مئی کو تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، پہلے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ڈی جی آئی ایس پی آر وہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہے، ہم لوگ اپنے موقع پہ ڈٹے ہیں۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمیں کسی ریگولیٹری اتھارٹی سے کوئی پاکستان سے کیا کہتے ہیں محبت کا یا پاکستان سے نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے نہیں چاہیے۔ ہم لوگ پاکستان کے سب سے بڑے نیشنلسٹ اور سب سے بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں پاکستان کی۔ اس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 7 میں جو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے، ڈیفینیشن آف اسٹیٹ یہ بیٹھیں، یہ ایم این ایز، یہ پارلیمنٹ، یہ ڈیفینیشن میں یہ اسٹیٹ ہے۔ باقی سارے ادارے جو ہیں، مسلح افواج ہو گئے، آپ کے سیکورٹی ایجنسیز، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں، وہ پبلک سرونٹس ہیں۔ سر، آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ پبلک سرونٹ ہیں، لیکن انہی پبلک سرونٹ سے کیوں پھر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ فوج سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے؟ پھر جن کو آپ ریاست کہتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ یعنی سیاسی جماعتیں، پھر ان سے مذاکرات کی کیوں؟ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اپنا انڈیو انفلوئنس وہ استعمال نہ کریں، جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا کہ فوج نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے فارم 47 کی گورنمنٹ میں جو یہ ابھی آئی ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بالکل انٹرفیرنس بالکل تھی، سیکٹر کمانڈرز انوالو تھے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے۔ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ میں کہہ چکا ہوں، میں نیم کر رہا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو۔ اس پہ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو اور اسپیشل برانچ کے سارے پانچوں جو بڑی ایجنسیز ہیں، یہ سب کے سب انوالو تھیں ریٹرننگ آفسرز کو زد و کوب کرنے میں، اٹھانے میں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو پھر آگے جسٹسز کی بات ہے۔ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا، اور سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے خط لکھا، اس میں واضح طور پہ انہوں نے بات لکھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان کے اوپر زد کوب، ان کی فیملیز کو ہراساں کرنا، ان کے اوپر فائرنگ کرنی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں، اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری طرف آئیں، ہم مل بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو اس ان کی جانب سے جو پیشکش ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی، اور یہ حکومت جو ہے یہ ان کے پاس ریٹ ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کی۔ جو آپ کی پنجاب حکومت میں جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پی ایف یو جے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا اجلاس ہونا تھا، گجرانوالہ میں ہو رہا تھا۔ بحیثیت چیف گیسٹ مجھے بلایا گیا تھا جمعے کے بعد۔ جب میں جا رہا تھا وہاں پہ، تو پولیس بشمول وہاں کے سیکٹر کمانڈر، بشمول ایم آئی کے، آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے باقی لوگ وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے دھمکیاں دی۔ آپ اپنے پریزیڈنٹ پی ایف یو جے سے پوچھیں کہ جی عمر ایوب کو یہاں پہ نہ نہیں دیجیے گا۔ وہ ہم نے چیزیں توڑی، اور وہاں پہ ہم لوگ وہ جو بیریئر تھے اس کو چیر کے ہم لوگ آئے۔ اور میں یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو، بٹ صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، جنہوں وہ ایک مضبوط آنی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا نہیں، یا صبح کے وقت حکومت کا ممبر آ سکتا ہے تو دوپہر کو اپوزیشن لیڈر بھی آئے گا۔ سو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے ہونی چاہیے، یہ ریالٹی چیک ہے۔ آخری سوال ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں فوج جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی کیا ہے؟ میں بڑا سمپل اس کا جواب، اس کا سوال کا جواب میں فلور آف دا ہاؤس پہ دے چکا ہوں، میڈیا پہ دے چکا ہوں۔ ماؤ سے ٹونگ بانی چائنا، انہوں نے ایک سوال کیا انگریزی میں، اور خود ہی اس کا جواب دیا۔ انہوں نے چائنیز میں سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا، اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتا ہوں اور پھر اردو میں۔ اس نے کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم۔ اردو ترجمہ فوج کیا ہوتی ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ فوج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فوج اور عوام کے درمیان کبھی خلیج ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ خلیج جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی ہے، یہ پی ڈی ایم حکومت جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہے، انہوں نے اپنی کرپشن کی خاطر بنائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وائٹ واش کریں، اپنے آپ کو ڈرائی کلین کریں۔ خلیج ختم ہو جائے گی، بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں۔ ضمنی سوال اس میں آ گیا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ خلیج جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیدا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے
جنگل کا بادشاہ کا لقب دیا گیا اور آرمی چیف سے متعلق جو ہے بھرپور مہم چلائے گی، تو وہ پھر کیا وہ بھی نون لیگ کی طرف سے تھی؟ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہوتے رہے. جنگل کا بادشاہ کوئی نام لیا انہوں نے؟ کوئی نام نہیں تھا. وہ ایسی مطلب آپ کوئی بھی بات کر لیں اس پہ آپ منسوخ کر دیں جی فلانا فلانا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب وہ آرمی چیف کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، آپ جو مرضی عکس کر لیں، اس طرح عکس کرنے میں آپ جو مرضی عکس کرنا شروع کر لیں، ورڈز آپ لگانا شروع کر دیں، سو لہٰذا انسان کو ریالٹی چیک کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو.